طواف کرتے ہوئے ایک تو اگر آپ بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی میرے جیسے حاجی جو ہیں وہ اللہ کا شکر وہیں ادا کر دیں کہ یا اللہ اتھی ہونا شروع کرتی ہیں نہیں تو اتنے پھر ہورے بھی نال ہی شروع ہو جاتے، کام ٹھیک نہیں گا. تو آپ اس میں تو چکر آپ نے کاٹنا ہوتا ہے. اپنا دھیان اپنے طواف میں، طواف اصل میں یوں کہہ لو کہ ایک نقطے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آپ، اور خانہ کعبہ کے صحن میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس دیوار کے سامنے آپ کا منہ ہوتا ہے ادھر، یعنی اس دیوار پہ ہی آپ کا منہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جو دیوار سامنے ہے. خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں سے باہر کو منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جس دیوار کے سامنے آپ کی باری آ جائے، اندر کوئی ایک جگہ مارک انہوں نے کی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم نے یہاں نماز پڑھی تھی، جو خود انہوں نے 2 نفل پڑھے وہ یہاں پڑھے تھے فتح مکہ کے موقع پہ. تو کئی لوگ وہاں اسپیسیفکلی انہیں جگہ مل جاتی ہے. سیٹھ عابد صاحب سناتے ہوتے تھے واقعہ کہ میں نے وہاں جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ جب گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے مجھے، میں نے انہیں دعا پہلی بار جب کرائی اتفاق میں وہ داخل تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں 3 چیزیں آپ کو کہنی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ دعا دھیان سے مانگا کرو. تو اس میں انہوں نے وہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. تو سب نے اپنی اپنی جگہ نماز شروع کر لی. تو میں جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ، وہ سیٹھ عابد صاحب کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ فارغ ہوں گے جگہ چھوڑیں گے تو میں نے ادھر ہی پڑھنی ہے جہاں سرکار نے پڑھی ہے. تو کہتے ہیں جب وہ ضیاء صاحب نے پڑھ لیے تو میرے لیے انہوں نے جگہ چھوڑ دی. تو میں کھڑا ہو گیا تو میں جب 2 نفل پڑھ لیے تو میں دعا مانگنے لگا تو میرے پاس دنیا کی دی ہوئی ہر چیز تھی. تو مجھے یہ نہ سمجھ آئے میں کیا دعا مانگوں. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم مجھے اپنی بیگم کا خیال آیا کہ وہ پریگننٹ ہیں اور ان سے پہلے ان کے شاید 2-3 بچے تھے جن میں کوئی نہ کوئی ایب نارمیلٹی تھی بائی برتھ. تو کہتے ہیں میں نے دعا مانگ دی کہ یا اللہ کوئی ایک تو نارمل دے دے. اس طریقے سے دعا کر دی. تو جب وہ ڈلیوری ہوئی تو وہ ٹوین بیبی تھے، تو ایک نارمل تھا اور ایک پھر ایب نارمل تھا. تو یہ سناتے ہوئے پھر رو پڑتے تھے کہ دعا کا انتخاب بڑے دھیان سے کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر، وہ جو پوچھ رہے تھے حامد صاحب کہ بیت اللہ کو دیکھتے ساتھ کون سی دعا مانگنی چاہیے یہ مانگوں میں، تو انہوں نے بھی یہ بات سنی ہوئی تھی کہ بیت اللہ کو دیکھتے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے دعا سوچ کے رکھی ہوئی تھی. تو جو ہی انہوں نے خانہ کعبہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، اب وہ روتے پیٹتے ہیں اس دعا پہ کیونکہ وہ غصے میں کچھ کہہ دے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. کئی بار وہ پٹ رہے ہوتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن دعا تو پھر ہو جاتی ہے. کئی بار بندہ گھر والوں سے لڑ پڑتا ہے، باہر والوں سے لڑ پڑتا ہے، غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے. تو وہ اب ان کی اپنی یہ ذہنی حالت ایسی ہو گئی کہ نہیں یہ میرے اس دعا کی وجہ سے ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے.